اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المؤمنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بِإِذْنِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ صلوات میرے محمد ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے، بلکہ ہم اپنی اس کتاب کا وارث سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور عزیزو، یہ قرآن مجید جو قلب پیغمبر پر معجزہ بن کے نازل ہوا، جس کے معجزے کی دلیل یہ ہے کہ عربوں کے درمیان میں قرآن نازل ہوا اور اپنے ساتھ ایک چیلنج لے کر آیا کہ تم کو اگر اس کتاب کے کتاب ربانی ہونے میں شک ہے تو آؤ تم سب مل کر قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دو۔ بڑے بڑے فصحائے عرب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب نہ لا سکے۔ عزیزان گرامی، آج بھی قرآن کا دعوی اعجاز قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں شک ہے تو آؤ سب مل کر قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے دو معجزے، یوں تو پیغمبر کی ذات گرامی مکمل معجزہ تھی، پیغمبر کی پوری حیات طیبہ معجزہ تھی، پیغمبر کا اٹھنا بھی معجزہ، پیغمبر کا بیٹھنا بھی معجزہ، پیغمبر کا سونا بھی معجزہ، پیغمبر کا چلنا بھی معجزہ، لیکن سرکار دو عالم کے دو اہم ترین معجزے، ایک قرآن مجید، دوسرا علی ابن ابی طالب۔ مرحلے فکر توجہ فرمائے، صلوات بین محمد والے، اس لیے کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ علی میری نبوت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، تو دونوں رسول کے معجزے، ایک قرآن معجزہ، دوسرا علی معجزہ۔ پوری توجہ کے ساتھ میرا یہ جملہ آپ سماعت فرمائیں، جب ساری دنیا مل کر آج تک پیغمبر کے خاموش معجزے قرآن کا جواب نہ لا سکی تو پیغمبر کے بولتے ہوئے معجزے علی کا جواب دنیا کہاں سے لے کے آئے گی؟
بھائی صلوات پہ محمد و آل محمد پر. سوال یہ ہے کہ اللہ کی یہ معجزہ نما کتاب، اس کا وارث کون ہے؟ تو قرآن نے اس طرف متوجہ کیا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے کمال علمی اور کمال جسمی کو اپنے حد کمال تک پہنچا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نگاہ قدرت میں جو وارث قرآن ہے اس میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے. ایک تو قوت علمی اپنے حد کمال پر ہو، دوسری قوت جسمی اپنے حد کمال پر ہو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو منتخب کر لیا کہ جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو قوت علمی پائی جائے، دوسری قوت جسمی پائی جائے. عزیزان گرامی، اب اس کے لیے میں دو گواہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، میرے مولا کی قوت علمی کو باب مدینۃ العلم بتائے گا اور علی کی قوت جسمی کو باب خیبر بتائے گا. یہ دروازے کھلا باب ہیں میرے مولا کی اصطفاء کے لیے. وارث قرآن وہ ہوگا جس میں قوت علمی بھی اپنے حد کمال پر ہوگی، جس میں قوت جسمی بھی اپنے حد کمال پر ہوگی. تو علم کا میرے مولا کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دیکھیے آپ غور فرمائیں، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ علم کی مثال سمندر سے دی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ علم کا سمندر ہے. سرکار یہ فرما دیتے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا کنارہ ہے. سرکار یہ فرما دیتے کہ میں علم کا صحرا ہوں، علی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے. سرکار یہ فرما دیتے کہ میں علم کا پہاڑ ہوں، علی اس تک پہنچنے کا زینہ ہے. مگر سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس میں حکمت یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جو چیزیں سمندر میں ہوتی ہیں وہ پہاڑوں پہ نہیں ہوتی، جو پہاڑ پہ ہوتی ہے وہ سمندر میں نہیں ہوتی، جو سمندر میں ہوتی ہے وہ صحرا میں نہیں ہوتی، جو صحرا میں ہوتی ہے وہ سمندر میں نہیں ہوتی. مگر شہر وہ ہوتا ہے جہاں سمندر کی بھی چیز ہوتی ہے، جہاں پہاڑوں کی بھی چیز ہوتی ہے، جہاں صحراؤں کی بھی چیز ہوتی ہے. رسول یہی بتانا چاہتے ہیں جس کو جس شے کی ضرورت ہے وہ علی کے در پہ آ جائے. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے علم کی منزل میرے مولا کی، خدا کی قسم. اور آپ توجہ سے سماعت فرمائیں عزیزان گرامی، کیا ہے میرے مولا کا علم؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ضلع کی عدالتیں ہوتی ہیں اور آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ایک ضلع کی عدالت کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے اور دوسرے ضلع کی عدالت کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہائی کورٹ الہ آباد کا فیصلہ کسی مقدمے کے تحت کچھ اور ہے، ہائی کورٹ کلکتے کا فیصلہ کچھ اور ہے. مگر کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سپریم کورٹ دہلی کا فیصلہ اس مقدمے کے تحت یہ ہے اور سپریم کورٹ کلکتے کا فیصلہ یہ ہے؟ تو آپ پلٹ کے یہی تو کہیں گے کہ ملک میں سپریم کورٹ تو فقط ایک ہی ہوتا ہے، سپریم کورٹ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو سنو جملہ، میرے مولا کی حیثیت اسلام میں سپریم کورٹ کی ہے. خدا کی قسم میرے مولا کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہوتا تھا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. اور دلیل یہ ہے کہ کسی کتاب کے کسی حوالے سے لا کے مجھے دکھا دو
کہ علی کے کسی فیصلے کو کبھی کسی صحابی نے تبدیل کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہوتا تھا. اور عزیزو، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اکثر لوگ میرے مولا کے پاس آتے تھے. کس مقصد سے آتے تھے؟ آتے اس مقصد کے ساتھ تھے کہ معاذ اللہ علی کو ذلیل کریں. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس مقصد سے آئے خود ذلیل ہو کے گئے، خود ذلیل ہو کے گئے. اور جب بھی علی کے پاس آئے، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ یا تو مجبوراً آئے یا امتحاناً آئے. تو ایک جملہ کہوں، مجبوری تو آج بھی یا علی کہلوا دیتی ہے. زبان سے بدعت سب کرتے ہیں، مگر جس پہ پڑتی ہے پکارتا علی ہی کو ہے. بس صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو آتے تھے اس مقصد کے ساتھ کہ معاذ اللہ ذلیل کریں. تو پلاننگ ہوئی، لوگوں کو تیار کیا کہ علی سے کوئی ایسا سوال کرو کہ علی جواب نہ دے پائیں. دیکھیے پلاننگ کی. ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں علی سے ایسا سوال کروں گا کہ علی جواب نہ دے پائیں گے. اور وہ علی کے پاس آیا سوال لے کر. اور دیکھیے آپ ذرا غور کریں کہ اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے. اس کی ذہنیت یہ ہے کہ گویا اس کی بیٹی اس پہ حلال ہو جائے. کہ ایسا سوال لے کے آیا علی کے پاس. آ کر علی سے کہتا ہے، یا علی، میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک پودا لگایا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، پھل دینے لگا ہے، کیا میں پھل کھا سکتا ہوں؟ غور فرما رہے ہیں آپ کیسا سوال سوچا کہ علی کہتے ہیں کہ تو نے پودا لگایا تو پھل کھا سکتا؟ بھائی تو نے پودا لگایا تو کھا سکتا، کیوں نہیں کھا سکتا؟ بس ایک مرتبہ سنیے، خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا کہ بھائی تو نے پودا لگایا ہے تو پھل کھا سکتا ہے. مگر جیسے ہی میرے مولا نے سنا، خطیب منبر سلونی نے برجستہ جواب دیا کہ اگر تو نے اس درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے تو حرام ہے، پانی سے سینچا ہے تو حلال ہے. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، توجہ فرمائیں. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خدا کی قسم میرے مولا نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے کسی ایسے مقدمے کا فیصلہ کرنا کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہو. شام سے ایک شخص روانہ ہوا اس مقصد کے ساتھ کہ مدینے جائے، روضہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرے. اور شام ہی میں اس نے غلام خریدا کہ راستے میں وہ میری خدمت کرے گا. اور جب مدینہ آ گیا تو اس نے مدینے کے باہر اپنے خیمہ نصب کیا. چونکہ رات کا وقت تھا، اس نے سوچا صبح ہوگی تو زیارت کا شرف حاصل کروں گا. اب جب صبح ہوئی تو اس نے غلام سے کہا، جاؤ میرے لیے ذرا پانی لے کے آؤ، ہم کو نہانا ہے. اس نے کہا، پانی آپ لے کے آؤ ہمارے لیے، ہم نہائیں گے. اس نے کہا، کیا میں نے شام سے میں تمہیں اسی لیے خریدا تھا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں؟ ارے میں نے اسی لیے خریدا ہے کہ تم میری خدمت کرو، پانی لے کے آؤ. کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم آقا ہو میں غلام ہوں؟ میں ہوں آقا، غلام تم ہو. ابھی بڑی عجیب الجھن میں دونوں لڑتے جھگڑتے ہوئے خلیفہ وقت کے تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا، بھائی اس مقدمے کا تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو کوئی نہیں. غلام کہتا ہے میں آقا ہوں، جو آقا ہے وہ کہتا ہے میں آقا ہوں. تو انہوں نے کہا، بھئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی گواہ نہ ہو. تو ان میں سے جو آقا تھا جب وہ دربار سے نکلا تو اس نے ایک آواز بلند کی کہ کیا اب مدینے میں رسول کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بات سلمان کے کانوں تک پہنچ گئی، کانوں تک پہنچ گئی سلمان کی. کہ بھائی ایسا نہیں کہو، ابھی وارث رسول موجود ہے، وارث رسول موجود ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ.
پہنچے، مولا کا کچا مکان، دیوار کچی، کہ یا علی ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ سلمان نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک آقا ایک غلام ہے۔ تو علی نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے، بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ تو ان میں سے جو غلام تھا اس نے کہا نہیں نہیں، میں آقا ہوں، یہ غلام ہے۔ غلام جو آقا تھا اس نے کہا نہیں، میں آقا ہوں، یہ غلام۔ تو علی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو کہا پھر غور کر لو، اپنے آپ فیصلہ کر لو۔ اور جب وہ نہیں مانے تو علی نے قمر سے کہا قمر، سامنے جو کچی دیوار تھی اس میں 2 سوراخ کر دو، دیوار میں ہولز کر دو۔ قمر نے 2 ہولز کر دیے۔ کہا تم اب ایسا کرو کہ اپنی اپنی گردنیں ان سوراخوں میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اپنی اپنی گردنیں سوراخوں میں ڈال دی۔ علی نے کہا قمر، ان میں سے جو غلام ہے اس کا سر تلوار سے جدا کر دو۔ تو جو غلام تھا اس نے جلدی سے گردن کو کھینچ لیا۔ کیا نفسیاتی فیصلہ کیا ہے میرے مولا نے، بھئی توجہ تو فرمائے عزیزان کرام۔ جیسے ہی گردن کو کھینچا، علی نے کہا فیصلہ ہو گیا، جس نے گردن کو کھینچا ہے وہ غلام ہے، جس نے گردن کو نہیں کھینچا وہ آقا ہے۔ دیکھیں میری گزارش ہے آپ کہ آپ اس طرح نہ سنا کیجئے، میں آپ کے مولا کے فضائل آپ کی خدمت میں بھرپور طریقے سے پڑھوں گا۔ جملہ سنیے، خدا کی قسم، گردن کو کھینچ لیا تو کہا جس نے کھینچا ہے وہ غلام ہے، اور جس نے گردن کو نہیں کھینچا وہ آقا ہے۔ قیامت تک کے لیے میرے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ جو تلوار کے سامنے گردن بڑھا دے وہ آقا ہوتا ہے، جو گردن کھینچ لے وہ غلام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے میرے مولا کے علم کا کمال اور علم کی منزل۔ تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزو۔ خدا کی قسم جب ہمارا مولا ایسا ہے، علم کی منزل یہ ہے، تو ذرا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس علی کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا عزیزو؟ خدا کی قسم جس وقت اسلام آیا تو اس وقت عربوں کے پاس علم کا کوئی سرمایہ نہیں تھا، عرب کے بدوؤں کے پاس۔ مگر جس وقت اسلام آیا ہے، اسلام کے آنے سے قبل جب اسلام آیا تو علم کے سوتے پھوٹنے لگے۔ یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ دنیا نہ سمجھ سکی، مگر کارلائل نے لکھا کہ جس وقت مسلمان فتوحات ملکی میں مشغول تھا، علی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے علمی دنیا تخلیق کر رہے تھے۔ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ دولت فنا ہو جاتی ہے، اقتدار فنا ہو جاتا ہے، تخت و تاج مٹ جاتا ہے، مگر علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، علم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عزیزو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا عزیزو، اور وہ یہ کہ میرے مولا کے پاس آنے والے جتنے آتے تھے میرے مولا کے پاس، یاد رکھیے گا سب چاہنے والے نہیں آتے تھے، دشمن بھی آتے تھے، دشمن بھی سوال لے کے آتے تھے۔ جب کبھی مشکل پڑتی تھی، جب کبھی اپنا اقتدار خطرے میں لگتا تھا، جب کبھی عیسائیوں نے سوال کیا، یہودیوں نے سوال کیا، بادشاہ روم نے سوال کیے، اور جب اقتدار خطرے میں لگتا تھا تو علی کے در پہ آتے تھے، یا علی اپنے جد کا دین بچائیے۔ معاملہ دین کا نہیں ہوتا تھا، اپنے تخت و تاج کا ہوتا تھا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ سب علی کے در پہ آئے، علی نے دنیا کو بتا دیا، اپنے محبوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں اگر جینا ہے
تو مجبور بن کے نہ جینا، دنیا کو مجبور بنا کے جینا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو وارث قرآن وہ ہوگا کہ جس کا علم اپنے منزل کمال پر ہوگا، منزل کمال پر ہوگا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیا کہا قرآن نے؟ قال ان اللہ اصطفاک علیکم فزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے اس کو پسند لیا، کر لیا، اور اس کے کمال علمی اور کمال جسمی کو اپنے حد کمال تک پہنچا دیا۔ تو اب جو وارث قرآن ہے اس میں قوت جسمی بھی اپنے حد کمال پر ہونی چاہیے۔ مجھے مولا کی آپ کی خدمت میں تمام جنگوں کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، میں انشاءاللہ جنگ بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت، مگر اس وقت کی مجلس میں اپنے مولا کی شجاعت کا صرف ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسے سن کے آپ وز کر جائیں گے۔ جنگ صفین میں مولا کائنات نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس کو لڑنے کے لیے میدان میں بھیجا۔ ابن عباس میدان میں آئے، مد مقابل کو واصل جہنم کیا، اور جب مد مقابل مارا گیا تو ابن عباس پلٹ کے واپس آئے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، اگر کب پلٹے؟ مد مقابل جب مارا گیا تو ایک بڑے پہلوان کو ابن عباس کے مقابلے پر امیر شام نے بھیجا تھا۔ جب وہ آیا ہے تو ابن عباس نے کہا تو یہیں ٹھہر جا، میں ابھی اپنے مولا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ ابن عباس پلٹ کے آئے، مولا مجھے اجازت دیجئے میں اس کا مقابلہ کروں۔ علی نے کہا نہیں ابن عباس، تم اپنا لباس ہمارے حوالے کرو، ہم اس کے مقابلے پر جائیں گے۔ ابن عباس کے لباس کو میرا مولا خود زیب تن کر کے، کائنات کا واحد لا شریک شجاع، چہرے پہ نقاب ڈال کے میدان میں آ گئے۔ مد مقابل سامنے کھڑا ہے، علی نے اپنا تعارف اس کو کرا دیا، مد مقابل کو اپنا تعارف علی نے کرا دیا۔ اب اس کے بعد اس نے وار کرنا شروع کیا، علی ڈیفینس کرتے رہے، علی ڈیفینس کرتے رہے۔ اب جو میرے مولا نے تلوار کا ایک وار کیا، جیسے ہی وار کیا وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گیا۔ عمر حاس قریب میں بیٹھا تھا معاویہ کے، پلٹ کے کہتا ہے امیر شام دھوکے میں نہ رہنا، یہ تو تلوار کا وار ہی بتا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کر رہے ہیں نا آپ حضرات عزیزان گرامی؟ یہ تو تلوار کا وار ہی بتا رہا ہے کہ نقاب کے پیچھے ابن عباس نہیں ہے، یہ تو خود علی معلوم ہوتے ہیں۔ تو میرے سامنے کہا نہیں نہیں تیری غلط فہمی ہے، یہ ابن عباس ہی ہے۔ کہا نہیں نہیں مجھے بڑا تجربہ ہے، دھوکے میں نہ رہو، یہ علی ہی ہیں، یہ بار بتا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ علی ہیں یا ابن عباس ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلوان جس کو اسپیشلی صرف علی ہی کے لیے مخصوص طریقے سے رکھا تھا کہ بھائی تم جاؤ۔ اب وہ اپنی زرہ ورہ لگا کے علی کے مقابلے پر آ گیا، وہ وار کرتا رہا، علی ڈیفینس کرتے رہے، وہ وار کرتا رہا، علی ڈیفینس کرتے رہے۔ اب جو میرے مولا نے تلوار کا وار کیا تو ایسا لگا جیسے ہاتھ وار خالی چلا گیا، جیسے علی نے تلوار ماری تو یوں لگا کہ جیسے وار خالی چلا گیا۔ مگر اب جو گھوڑے نے حرکت کی، ہائے ہائے توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں، اب جو گھوڑے نے حرکت کی تو دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا۔ یعنی وار میں اتنی صفائی تھی کہ تلوار نکل گئی، جسم وہی رہ گیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی؟ ہمارے آس نے کہا اب تو یقین آ گیا کہ یہ علی ہے، یہ ابن عباس نہیں ہے۔ کہا اچھا دیکھو اب لگتا تو مجھ کو بھی ایسا ہی ہے، مگر ابھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی ہے یا ابن عباس، آپ کیا کرو گے؟ کہ میں پورے لشکر کو حکم دیتا ہوں کہ اس سوار پہ ایک ساتھ حملہ کر دو۔ ہمارے آس نے کہا تو پھر کیسے پہچانیں گا کہ یہ علی ہے یا ابن عباس ہے؟ کہا سن ایسے پہچانیں گے، اگر یہ سوار پیچھے ہٹے تو یہ علی کے سوا کوئی اور ہوگا، اور اگر یہ لشکر پیچھے ہٹے، ہائے ہائے توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں،
اگر یہ لشکر پیچھے ہٹے تو پھر یہ علی ہے. دشمن علی کی پہچان بتا رہا ہے کہ پورا لشکر بھی حملہ کرے گا تو علی آگے بڑھے گا, علی پیچھے نہیں ہٹے گا. پر حلے فکر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا. اب جو لشکر نے حملہ کیا تو سنیں گے علی نے کیا کیا. علی نے یہ کیا کہ جس تلوار سے علی جنگ کر رہے تھے اسے نیام میں رکھ لیا. لشکر بڑھ رہا ہے, علی نے تلوار کو رکھ لیا. لشکر سمٹتا رہا, چاروں طرف سے علی کو گھیرے میں حلقے میں لینے لگا. اور جب چاروں طرف سے علی گھر گئے, علی اطمینان سے تلوار کو رکھے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. دور سے یہ منظر جناب حسن مصطفیٰ اور عمار یاسر نے دیکھا تو عمار گھبرائے. گھبرا کے کہا مولا پورا لشکر حملہ کر رہا ہے اور میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے, پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر رہا. مولا مجھے اجازت دیں تو ہم بھی مل کے حملہ کریں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی حملہ کریں. یہ سننا تھا کہ شجاع باپ کے شجاع بیٹے نے کہا عمار خاموش ہو جا, آج ہی تو میرے بابا کی شجاعت دیکھنے کا دن ہے. آج ہی تو میرے بابا کی شجاعت دیکھنے کا دن ہے. اس لیے کہ میرا بابا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ جائے. چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا ہے علی کو. علی دیکھ رہے ہیں. جب پورا لشکر سمٹ کے قریب آ گیا تو علی نے تلوار نہیں نکالی. اور تلوار تو میرا مولا پہلے ہی رکھ چکا تھا, تلوار کیا نکالتے میرے مولا. جب بالکل حلقے میں لے لیا, قریب آگے, میرے مولا نے فقط اتنا کیا, چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. توجہ فرما, توجہ فرمائیے. بس چہرے سے نقاب کا الٹنا تھا کہ گھوڑے رکے, باغیں مڑی, تلواریں چھوٹی, کمانے گری, نیزے گرے, سب بھاگنے لگے. ارے جس کے چہرے کے رعب کا یہ عالم ہے اس کی تلوار کا وار کیسا ہوگا. علی 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 یا علی. دیکھیں میرا مولا سلامت رکھے ان نعرے حیدری کے لگانے والوں کو. مولا کا فضائل ایسے ہی سنا کیجئے, خدا کی قسم نعرے لگانے میں کبھی شرمایا نہ کیجئے. اس لیے کہ آپ جانتے کہ آج نعرے لگانوں کی بھی تو مخالفت ہوتی ہے نا. یا علی نہ کہو, یہ نعرے نہ لگاؤ, یا علی نہ کہو. پوچھا پھر کیا کہیں, کہ کہا یا اللہ کہو یا رسول کہو. دشمنان علی کو علی کے مقابلے میں بھی اگر کوئی ملا تو یا اللہ ملا یا رسول ملا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہے وارثان قرآن کہ قوت علمی بھی جس کی اپنے حد کمال پر ہوگی اور قوت جسمی بھی جس کی اپنے حد کمال پر ہوگی. عزیزان محترم, مگر یہ تاریخ رہی. دنیا کو چاہیے تھا کہ وارثان قرآن سے فیض حاصل کرتے, مگر رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا کہ آل رسول کے دروازوں سے دنیا کو منحرف کر دیا جائے. اور 1400 سال سے لے کے آج تک اسی سازش پہ عمل کیا جا رہا ہے. کبھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیث بیان کرنے والوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا, کبھی زبانیں قطع کی گئیں, کبھی ہمارے خون کا گارا بنایا گیا جس پہ ظلم کی عبارتیں کھڑی کی گئی. مگر یہ بھی ہماری تاریخ رہی ہے
کہ ہمیں بغداد کی دیواروں میں چن لیا گیا مگر ہم ذکر علی کرتے رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ سلاطین زمانہ, کہاں گئے وہ بادشاہان واہ جنہوں نے ذکر علی کو دبانا چاہا, مٹانا چاہا, چھپانا چاہا. خدا کی قسم یہ سب ذلت کا کفن پہن کے اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے. مگر میرے مولا کا تذکرہ کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور دنیا میرے مولا کی فضیلتوں کو کیا مٹائے گی؟ تم سے ایک نشان تو مٹ نہ سکا, ایک نشان تو مٹ نہ سکا. کعبے کی دیوار میں آج بھی نشان باقی ہے. وہ حکومتیں اور وہ متولیان کعبہ جنہوں نے علی کے فضائل کو دبانا چاہا, چھپانا چاہا, مٹانا چاہا, وہ کعبے کی دیوار کے ایک نشان کو نہ مٹا سکے. 53 مرتبہ کعبے کی دیوار کو گرایا, تعمیر کیا. جب بھی تعمیر کیا جاتا تھا نشان ابھر کے سامنے آتا تھا. خدا کی قسم کعبے کی دیوار میں یہ نشان نہیں ہے. اللہ کا چیلنج ہے دنیا والوں کے لیے, ایک نشان تو تم سے مٹ نہ سکا, علی کی فضیلتوں کو تم کیا مٹاؤ گے؟ بچے فرمائے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج بھی نشان باقی ہے. اور وہ حکومتیں اور وہ متولیان کعبہ جن کی پشت پر زرعی کمر غلام تھے, جن کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے تھے, جن کی زندگیاں عرب راتوں کی داستانیں بن کے سینما کے پردوں پہ لہراتی ہیں, جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, کسی کی قبر کا نشان باقی ہے؟ کسی کی قبر کا نشان باقی ہے؟ عجیب میں کیا عرض کروں خدا کی قسم. کربلا میں کتنے تھے؟ 72 تھے نا. مقابلے میں کتنا بڑا لشکر تھا؟ لاکھوں کا لشکر. مجھے آج کسی ایک یزید کی قبر کا نشان دکھا دو تو میں ممبر پہ آنا چھوڑوں. مگر 72 کے روزے آج بھی مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں, مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں. کسی ایک اور عزیز سنیے, وہ فقط ایک تھا جو یزید کے لشکر سے نکل کے آیا. توجہ تو فرمائیں, اس کا روزہ بھی آج مرکز ہدایت. دنیا اسے علیہ السلام کے سلام کرتی ہے. کسی کی قبر کا نشان نہیں ہے, کسی کی قبر کا نشان باقی نہیں ہے. 72 کے روزے آج بھی مرکز ہدایت. اور اگر کسی کی قبر کا نشان باقی بھی ہے تو امامت کے وسیلے سے ہے. ارے آپ کا ذہن پہنچا نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں خدا کی قسم. اگر کسی کی قبر کا نشان باقی بھی ہے تو امامت کے وسیلے سے ہے. اگر میرے 8ویں امام کے پہلو میں دفن نہ ہوا ہوتا, دیکھیے یہ نہ سوچئے گا کہ امام کی شہادت پہلے ہوئی, توجہ ہے نا, اس کی شہادت پہلے ہوئی, امام کی شہادت بعد میں ہوئی, اور اس کی یہ واصل جہنم بعد میں ہوا, پہلے ہوا. تو اب دیکھیے یہ بات ذہن میں, اگر میں آپ کی خدمت میں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ, اور میں وعدہ کرتا ہوں اس ڈیٹیل کو پڑھوں گا صبح کی مجلس میں کسی دن کہ ایسا کیوں ہوا, مگر اس وقت فقط اتنا سنیں کہ اگر نشان باقی بھی ہے تو امامت کے وسیلے سے. اگر میرے امام کے پہلو میں دفن نہ ہوتا تو آج اس کی بھی قبر کا نشان نہ ہوتا. شاید بادشاہان زمانہ اور سلاطین وقت کی سیاست یہ تھی کہ بڑی شخصیت کے پہلو میں دفن ہو جاؤ تاکہ کم از کم نشان قبر تو بچ جائے. مگر یہ انتقام قدرت تھا کہ امام کے پہلو میں دفن کرا دیا تاکہ جب چاہنے والا زیارت کو جائے تو دونوں کام بیک وقت ہو جائیں.
ارے غور نہیں کیا میں کیا یاد کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ مظلوم سے اظہار محبت بھی ہو جائے اور ظالم سے اظہار نفرت کر لے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور تم علی کے تذکرے کو کیا مٹاؤ گی؟ علی کے ذکر کو تم کیا مٹاؤ گی؟ علی کے غلاموں کے تذکرے کو نہیں مٹا سکی، غلاموں کا ذکر نہیں مٹا سکی۔ ہم پہ یہ اعتراض کرنا کہ صاحب یہ علی کے فضائل میں غلو کرتے ہیں، یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں سمجھی، بڑھائیں گے تو بعد میں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے کبھی علی کو نہیں بڑھایا، بلکہ سنیں قطب علی شاہ کہتے ہیں الف میم عین ایک سبھی، فرق نہ جانو زیر زبر کا، قطب حیاتی رہے نہ ساتھی، کر سامان سفر کا۔ وہ کہتے ہیں الف اللہ، میم محمد، عین علی، تینوں میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جی غور فرمائیں عزیزان گرامی۔ اور پھر دیوان حافظ کا ایک شعر سناتا ہوں آپ۔ وہ کہتے ہیں من علی را دوست دارم قلب و ادراسی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافسی۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو دوست رکھتا ہوں، دنیا مجھے رافسی کہتی ہے۔ میں توجہ فرمائے، اگر علی کی محبت رفض ہے تو دونوں عالم گواہ، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، جبرائیل بھی راضی۔ اور پھر سنا دیوان حافظ کا یہ شعر تھا، اور شاہد اکن کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں آرا کے دوستی یہ علی نیست کافراست، گو زاہد زمانہ گو شیخ راہبار۔ وہ کہتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کافر ہے، چاہے زمانے کا سب سے بڑا زاہد ہی کیوں نہ ہو، چاہے زمانے کا سب سے بڑا شیخ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم کہہ دیں تو ہم پہ الزام لگ جائے۔ بھئی غور فرمانے عزیزو، علی کے مرتبے کو کیا سمجھو گے تم؟ علی کے غلاموں کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے غلاموں کو سمجھو تو علی سمجھ میں آئے گا، علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں علی کے ایک دیوانے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، غلام مولا کا، جسے دنیا کیا کہتی ہے؟ دیوانہ۔ جی بہلول دانا تو ہے ہی، مگر علی کا ایک اور دیوانہ شمس تبریزی۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کے فضائل ایسے سنیے گا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کون؟ شمس تبریزی۔ دنیا دیوانہ کہتی تھی کہ تو دیوانے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، گھر میں ہیں تو علی علی کرتے ہیں، سڑک پر ہیں، بازار میں ہیں، صحرا میں ہیں، جہاں جاتے ہیں بس علی علی کرتے ہیں۔ یہ تو دیوانے ہیں، شمس تبریزی دیوانے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ علی کا دیوانہ شمس تبریزی مولانا روم جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں گزرے ہیں، ان کی لائبریری میں پہنچ گئے۔ مولانا روم لائبریری کے باہر ایک تالاب تھا، تالاب کے کنارے تخت بچھا تھا، تخت پہ کتابیں رکھی تھی، اور مولانا روم مطالعے میں مشغول تھے کہ علی کا دیوانہ شمس تبریزی پہنچ گیا۔ اور جانے کے بعد پوچھا، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا پوچھا؟ این چیز؟ مولانا روم سے پوچھ رہے ہیں این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے سوچا اسے کیا بتائیں، یہ کیا ہے؟ کیسے تم نہیں جانتے؟ مولانا روم نے جیسے ہی کہا، شمس تبریزی نے ساری کتابوں کو اٹھایا، تالاب میں ڈال دیا۔ کہ جنہیں ہم نہیں جانتے ان کے یہاں کوئی کام نہیں، یہاں کوئی کام ہی نہیں۔ کہا اے شمس تبریزی، تو نے کیا غضب کیا؟ میری ساری زندگی کے سرمایہ کو تو نے ضائع کر دیا، یہ کیا غضب کیا؟ ارے پہلے علی کے غلاموں کو سمجھو، علی کو کیا سمجھو گے آپ؟ کہ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کی کتابیں آپ کو واپس تو کیے دیتے ہیں ابھی، مگر آئندہ ایسی گستاخی مت کرنا۔ یہ کہہ کے علی کے دیوانے شمس تبریزی نے تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتاب کو نکالا، نکال کے جھاڑا،
نکلنا چاہیے تھا پانی مگر نکلی گرد. ہائے 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 توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں. پھر تالاب میں ہاتھ ڈالا, کتاب کو نکالا, نکال کے چھاڑا. نکلنا چاہیے تھا پانی مگر نکلی گرد. ایک ایک کتاب علی کا دیوانہ تالاب سے خشک نکالتا رہا. جب ساری کتابیں تالاب سے خشک نکل آئیں تو مولانا روم حیران و پریشان, انگشت بدندہ متحیر, یہ منظر دیکھ کے بولے یہ چیز یہ کیا ہے, کہیں سے تم نہیں جانتے ہو. بھائی صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر. کہیں سے تم نہیں جانتے. کہے علی کے دیوانے کیا میں کسی طرح جان بھی سکتا ہوں. اے کیا جواب دیا شمس تبریزی نے. علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرو سب جان جاؤ گے. علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرو سب جان جاؤ گے. اب جا کے علماء سے پوچھو کہ شمس تبریزی کون تھے اور مولانا روم کون تھے. مولانا روم, شمس تبریزی کی مولانا روم نے پوری 12 سال تک غلامی کرنے کے بعد مثنوی لکھی, اور مثنوی لکھنے کے بعد جس مثنوی کا ایک شعر یہ ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولانا روم نہ بن سکا جب تک کہ علی کے غلام شمس تبریزی کی غلامی نہ کر لی. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, اور جب ایک علی کے غلام کا تذکرہ آ گیا تو آپ کی خدمت میں بس ایک علی کی چاہنے والی کا ذکر اور سماعت فرما دیں. اس لیے کہ جہاد باللسان کی منزل میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہی. کون ہے یہ خاتون؟ نام ہے دارمیہ کندی. یہ جنگ صفین میں مولائے کائنات کی فوج میں شامل تھی, اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ اشعار کے ذریعے علی کے جانباز سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی, اور اشعار کو سن کے علی کے سپاہی شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ دارمیہ کندی حج کے لیے پہنچی. اتفاق سے امیر شام بھی اسی موقع پہ حج کے لیے پہنچے. کسی نے امیر شام سے جا کے یہ کہا کہ وہ دارمیہ کندی جس نے جنگ صفین میں تیری مخالفت کی تھی وہ آئی ہوئی ہے. کہا جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ. سپاہی دروازے پہ گئے, دق الباب کیا. دارمیہ نے کہا کون؟ کہاں ہم ہیں؟ امیر شام کے سپاہی. کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ تم کو امیر نے بلایا ہے. کہا سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے امیر ہی نہیں مانتی. تو کہ چلو امیر نہ مانو, یہی سمجھ لو کہ ہمارے امیر نے بلایا. کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ ملنا ہے تو ہم سے یہاں ملنا ہے, ہم کسی سے ملنے نہیں جائیں گے. کہ بھائی تمہیں امیر نے بلایا ہے؟ کہ میں نے کہا نہیں کہ وہ امیر نہیں ہے, تمہارا ہوگا امیر, میرا نہیں ہے وہ امیر. اب جواب سن لیں خدا کی قسم, جہاں جہاں یہ ایک ایک جملہ توجہ سے سنیے گا. دارمیہ کا مولا کے چاہنے والے ہیں, ایک مولا کی چاہنے والی کا تذکرہ ہے کہ میرا امیر نہیں ہے, ہوگا وہ تمہارا امیر. دارمیہ کا امیر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میرا امیر تو وہ تھا جس نے رسول کی زوجہ کو بھی میدان سے واپس بھیجا تو عورتوں کے جھرمٹ میں بھیجا. اگر وہ بلاتا تو مردوں کو نہ بھیجتا, عورتوں کو بھیجتا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی میں کیا یہ مردوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہوگا کسی اور کا امیر, ہمارا امیر نہیں ہے. اچھا ہم نے کہہ تو دیا, اس امیر کی بحث میں کیوں پڑی؟ ہم نے کہہ تو دیا کہ چلو ہمارا ہی امیر ہے, کہ جاؤ جا کے کہہ دو اس سے کہ اگر ملنا ہے تو ہم سے یہاں ملنے آئے, ہم کسی سے ملنے نہیں جائیں گے.
سپاہی واپس گئے، جا کر کہا کہ اس نے تو بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی ہے، وہ تو تجھے امیر ہی ماننے سے انکار کرتی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس سے کہو کہ خود آ جائے ملنے۔ کہا اچھا، ایک عورت کی یہ جرأت، یہ ہمت، اچھا ٹھیک ہے ہم ہی جاتے ہیں۔ اتفاق سے یہ وہ موقع تھا کہ دارمیہ کندی طواف خانہ کعبہ کے لیے جا رہی تھی، یہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ دارمیہ نے کہا ہمارے سامنے سے ہٹو، میں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ نہیں ہٹے، کہا تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ میں اللہ کے گھر کے طواف کو جا رہی ہوں، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کہ دارمیہ یہ بھی جانتی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے؟ ہے جواب تو سنو۔ کہہ رہے یہ نہ کہے کہ کس سے بات کر رہی ہے، یہ سوچ کس مقام پہ بات کر رہا ہے۔ ارے یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے شہنشاہ اپنا غرور اپنے محلوں میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں تکبر کے لہجے میں بات نہ کر، سر جھکا کے بات کر۔ کہ دارمیہ یہ بتاؤ کہ جنگ صفین میں تم نے ہماری مخالفت کیوں کی تھی؟ کہ ماضی کے صیغے میں بات نہ کر، ماضی حال مستقبل کے صیغے میں بات کر۔ مجھے تو تجھ سے کل بھی عداوت تھی، آج بھی عداوت ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کہ علی سے ایسی کون سی محبت تھی کہ تم نے علی کی حمایت کی؟ کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں، مجھے تو اپنے مولا سے کل بھی محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اور ہمیشہ محبت رہے گی۔ کہ دارمیہ علی کو اس دنیا سے گزرے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی ایسی محبت ہے تمہیں؟ کہ وہ دنیا کی اور شخصیتیں ہوتی ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھلا دی جاتی ہیں، میرے مولا کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور سن، تو اپنا مقابلہ میرے مولا سے کرتا، یاد رکھ میرا مولا مثل آسمان کے ہے، جس پر کیچڑ اچھالی تو جا سکتی ہے مگر اس تک پہنچ نہیں سکتی، اور تو مثل اس گندے نالے کے ہے جس سے سینکڑوں گندی نالیاں نکلتی ہیں۔ کہ دارمیہ دیکھیے آسان کام نہیں ہے اس طرح کا جہاد باللسان۔ پلٹ کے کہا دارمیہ ایک بات بتاؤ، تمہیں علی سے اتنی محبت ہے، ہمیں نہیں ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے کہ تم کو اتنی محبت ہے اور مجھے نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ علی کی محبت مقناطیس ہے، اور مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، کوڑے کرکٹ کو نہیں کھینچا کرتا۔ توجہ فرمائے چیز آنے کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ قدار میں ایک بات بتاؤ، اگر ہم تم کو کچھ دولت دیں تو لوگی؟ کہ کیوں نہیں لوں گی، ضرور لوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ترماہ کے لیے بھی آفر کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر مجھ کو دولت دے گا تو مجھ پہ احسان کون سا کرے گا، یہ مال مسلمین سے مجھے دے گا۔ تب دارمیہ سے پوچھا کہ اگر ہم تو دیکھیے سوچئے، جو ایسے ایسے جواب دے رہی ہے اس کو دولت دینے کا کیا موقع ہے، غور کرنے کا مقام۔ مگر ان کا ہمیشہ سے دستور رہا کہ جب علی کے چاہنے والوں کو کنٹرول سے باہر دیکھا تو دولت دے کے علی کے چاہنے والوں کو توڑنا چاہا کہ اگر آپ دولت دیں تو لوگ ہی کا ضرور لیں گے۔ کہ جاؤ دارمیہ کے لیے اشرفیوں کا لے کے آؤ۔ فوراً اشرفیاں لائی گئی تھیلی میں بھر کے، اشرفیاں آ گئی۔ امیر شام نے کہا لو دارمیہ، یہ اشرفیاں ہیں، یہ ہماری طرف سے لو۔ دارمیہ نے تھیلی کو لیا، اٹھایا، دیکھنے لگی، کہنے کو تو امیر شام بنتے ہو اور اتنی سی اشرفیاں لے کے آئے ہو۔ اب جلال ہی جو آ گیا، اس لیے کہ اپنا کچھ ہوتا تو احساس بھی ہوتا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، جاؤ اونٹ بھر کے لے کے آؤ دارمیہ کے لیے اشرفیوں کا۔ اونٹ بھر کے اشرفیوں کو لایا گیا، مہار امیر شام کے حوالے کی، امیر شام نے دارمیہ کو دی، دارمیہ لو ساری اشرفیاں تمہاری۔ دارمیہ نے مہار کو پکڑا، نہ سلام نہ دعا، لے کے جانے لگے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو دارمیہ ذرا سنو، ایک بات تو بتاتی جاؤ۔ کہا وہ کیا؟
بھائی توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، ضائع نہ ہو جائے خدا کی قسم. کہ یہ بتا کہ کیا علی ہوتے تو تجھے اتنی دولت دیتے؟ کہ علی ہوتے تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے. علی ہوتے تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے. اب یہ سوچنے لگے، مسکرانے لگے، میں نے دولت دے کے علی کی چاہنے والی کو توڑ لیا، اور دولت لے کے علی کی چاہنے والی علی پر تبرے پر اتر آئی. مگر اطمینان قلب کے لیے پھر پوچھا، دارمیہ بتاؤ کہ اگر علی ہوتے تو کیا تجھے اتنی دولت دیتے؟ کہ اگر میرا مولا ہوتا. اب مولا کا نام سن کے گھبرائے. کہ اگر میرا مولا ہوتا تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتا. جملہ سنیں، اگر میرا مولا ہوتا تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتا، اس لیے کہ بیت المال غریبوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے ہے، مخالفوں کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں. بشلوات پڑے گا یا دنیا میرے مولا کی عظمت کو کیا سمجھے گی، علی کے فضائل کو کیا سمجھے گی. ہاں عزیزان گرامی، مگر جیسا میں نے عرض کیا، اگر چاہے کہ دنیا چاہتی تو وارثان قرآن سے اگر قرآن لیتی، مگر دنیا والوں نے وارثان قرآن کی قدر نہیں کی. اگر قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو وارثان قرآن کے سینوں کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. اگر قرآن پر تیر برسائے گئے تو وارثان قرآن کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. ہاں عزاداران امام مظلوم، آج محرم کی 2 تاریخ ہے. عزادارو، میری شہزادی پرسہ لینے کے لیے صف عزا پر آ گئی. عزاداران امام مظلوم، آپ تصور کریں، کون شہزادی؟ فاطمہ زہرا. اللہ نے فاطمہ زہرا کو 4 اولادیں دی تھیں. ایک خنجر جفا کے لیے دے دیا، ایک زہر دغا کے لیے دے دیا، زینب و ام کلثوم کو بازاروں اور درباروں کے لیے دے دیا، اپنے ننھے سے محسن کی جان دے دی. کہا ہے میرے مالک، میں ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مگر تیرے دین کی بربادی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اس دین کے لیے میری ملکۃ الارمان فاقے کیے ہیں. اس دین کے لیے میرے بزرگوں نے درختوں کے پتے چبا کے زندگی گزاری. مگر مالک گواہ رہنا، جو مسائل مجھ پہ پڑے، اگر پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مگر یہ تیری کنیز ہے جس نے کبھی شکوہ نہیں کیا. اے میرے معبود، فاطمہ ہمیشہ خاموش نہیں رہے گی. جب تبلیغ دین کی منزلیں ختم ہو جائیں گی تو فاطمہ بولے گی، فاطمہ بولے گی. میرے معبود، میں اپنی داستان میدان محشر میں سناؤں گی. کب سناؤں گی؟ جب میرے پاس عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، جب میری گودی میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، جب میرے پاس حسین کا تیروں سے چھلنی پیراہن ہوگا. اس وقت میں تیرے عرش کا پایا پکڑ کے کہوں گی، اے عادل حقیقی فاطمہ، تجھ سے انصاف چاہتی ہے. فاطمہ نے تیرے دین کے لیے بھرا گھر دے دیا. اب کوئی تمنا نہیں ہے، اب کوئی آرزو نہیں ہے، اب کوئی خواہش نہیں ہے. بس ایک ہی تمنا ہے، میرے لال کے عزاداروں کو معاف کر دے. انہوں نے اس کا ماتم کیا ہے جس کا کوئی رونے والا نہ تھا. اگر آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرتے تھے تو اشقیا نو کے نیزے سے اذیت پہنچاتے. ہاں عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں روایات پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہر امام کی تمنا یہ ہے کہ جب بھی گریہ کرو با آواز بلند گریہ کرو. عزاداران امام مظلوم، آج کی اس مجلس میں حسین کے ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور کون ہے وہ صحابی؟
اور میں اس لیے بھی یہ صحابی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ عام طور پہ بہت کم کیا جاتا ہے، بہت کم کیا جاتا ہے۔ کون ہے حسین کا صحابی؟ تصور کر لیں عزیزیوں، حسین کے خیمے نصب ہے، دور ایک خیمہ نصب ہے۔ حسین کے صحابی کا نام ہے بریر حمدانی۔ بریر اب جو خیمے میں اپنے خیمے میں اندر آئے تو خیمے کے گوشے میں جا کے سر کو جھکا کے زاروں قطار رونے لگے۔ تو بریر کے ساتھیوں نے کہا آقا کیا بات ہے، گریے کا سبب کیا ہے، کیوں بار بار روئے جا رہے ہیں، اتنا گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ سر اٹھایا کہ میرے ساتھ آؤ، ساتھیوں کو لیا، کہاں پہنچے؟ خیام حسینی کے قریب جا کے کہا ذرا کان لگا کے آواز سنو۔ اب جو کان لگا کے آواز سنی تو کسی کمسن بچی کی رونے کی آواز کانوں میں، جو رو رو کے کہتی تھی بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا حلق سے آواز نہیں نکلتی بابا۔ کہ میرے ساتھیوں میرے گریے کا سبب یہی ہے، میرے گریے کا سبب یہی ہے، ہماری زندگی پہ خاک ہے کہ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ سارے ساتھیوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا پھر کیا حکم ہے؟ کہا مشکیزیں نکالو، مشکیزیں لے کے آؤ، ہم حسین کے بچوں کے لیے پانی لے کے آئیں گے، پانی لے کے آئیں گے، اور سنو ہم اپنے آقا سے اجازت نہیں لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا اجازت نہ دیں اور میرے آقا کے بچے تڑپ تڑپ کے پیاس سے مر جائیں۔ 4000 کا لشکر فرات پہ، اور بریر فرات پہ پہنچے۔ جو نگہبان تھا وہ بھی حمدان کا رہنے والا تھا اور جناب بریر کے قبیلے سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ تو دیکھ کے حیرانی سے پوچھتا ہے بریر کس لیے آئے ہو؟ بریر کیا مقصد ہے، مشکیزیں کیوں لے کے آئے ہو؟ دیکھو بریر اگر تم پانی لے جانا چاہتے ہو تو بہتا ہوا دریا ہے، جتنا چاہے پانی پینا چاہتے ہو تو بہتا ہوا دریا ہے، جتنا چاہے پانی پی لو، لیکن اگر اس ارادے سے آئے کہ حسین کے خیمے میں پانی پہنچا دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بریر نے آستینوں کو الٹ کے کہا خبردار، بریر پانی پینے نہیں آیا ہے، حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہے۔ تو کہا تم پانی نہیں لے جا سکتے؟ کہا میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ تلوار نکالی، وہ جنگ کی ہے بریر حمدانی نے، وہ جنگ کی ہے کہ لاشوں پہ ڈھیر لگا دیے بریر نے، اور بریر فرات میں اترے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، بھرنے کے بعد بریر باہر نکلے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بریر لشکر کو دور بھگا چکے ہیں، اور اب بریر کے ساتھیوں نے بریر کو حلقے میں لے لیا چاروں طرف سے۔ دیکھیے کیسے اصحاب تھے حسین کے، خدا کی قسم، جبھی تو میرے مولا نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ جیسے اصحاب مجھ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، یوں ہی نہیں کہہ دیا خدا کی قسم۔ دیکھیے حلقہ کیے ہوئے ہیں بریر کا، بریر گھوڑے پہ ہے، ساتھی چاروں طرف، بریر مشکیزے کو سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ ساتھی چاروں طرف کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ اگر کوئی تیر آئے تو ہم اسے اپنی پشت پہ روکیں، اپنے سینے پہ روکیں، مگر بریر تک تیر نہ جانے دیں۔ بریر نے مشکیزے کو سینے سے لگا کے گھوڑے کے پشت پر لیٹ گئے کہ اگر کوئی تیر ادھر سے بچ کے آئے تو میرے پشت پہ لگ جائے، مشکیزے پہ تیر نہ لگے۔ اور ادھر عالم یہ ہوا کہ جنگ ہونا شروع ہوئی، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ بریر کے ساتھی، ایک ساتھی شہید ہوا، گھوڑے سے زمین پہ گرا، تلواروں کے بجنے کی آواز اور اللہ اکبر کی آواز خیام حسینی تک پہنچ گئی۔ ہاں زادارو، یہی وہ منظر ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں
کہ وہ ماتم کریں گے کہ میری شہزادی کا دل خوش ہو جائے گا، مگر عزادارو ایسے سنیے گا، بآواز بلند گریہ کر کے سنیے گا، اس لیے کہ میری شہزادی جو آتی ہیں وہ ہماری علمی گفتگو سننے کے لیے نہیں آتی ہیں. ہم کیا، ہمارا علم کیا، وہ علماء غیر معلمہ ہیں، وہ اس لیے نہیں آتی ہیں، وہ آتی ہیں اس صف اعضاء پہ رونے کے لیے، وہ آتی ہیں اس صف اعضاء پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون میرے بھیا کا کیسے ماتم کر رہا ہے. آواز خیمے تک پہنچی، حسین خیمے سے باہر آئے، باہر نکلے حسین، دیکھا فرات کی طرف تلواروں کی بجنے کی آواز آ رہی ہے، آواز دی علی اکبر ادھر آؤ، عباس ادھر آؤ. علی اکبر اور عباس خیمے سے باہر آئے. عباس نے کہا آقا کیا بات ہے؟ کہ بھئی عباس ایسا لگتا ہے کہ کسی سے سکینہ کا تڑپنا نہ دیکھا گیا. ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارا ساتھی فرات پہ پانی لینے چلا گیا. اور یہ جملہ میں کہہ دوں تو خدا کی قسم آپ یوں ماتم کرو گے کہ شہزادی کا دل خوش ہو جائے گا. ارے وہ حسین جس نے ہر منزل پہ عباس کو روکا، دربار ولید میں عباس کو روکا، فرات سے خیمے کا ہٹنے کا معاملہ آیا تو عباس کو روکا، مگر آج سنیں گے حسین نے کیا کیا. کہ عباس ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی ساتھی فرات پہ چلا گیا ہے. کیا کیا حسین نے؟ اپنے ہاتھوں سے تلوار اٹھائی. کہ عباس یہ تلوار پکڑا. عباس نے تلوار لی. کہ عباس جنگ کی اجازت تو تجھے اب بھی نہیں دیتا ہوں میں، مگر فقط اتنا تیرا کام ہے کہ جو میرا ساتھی فرات پہ چلا گیا ہے اس کو زندہ لانا عباس تیرا کام. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے عزادارو، اسے واپس لانا تیرا کام ہے. قدموں کو پکڑا عباس نے، کہا آقا میں ابھی آپ کے ساتھی کو لے کے آیا. آواز دی علی اکبر آؤ میرے ساتھ. عباس اور علی اکبر گھوڑوں کو مہمیز کر کے آگے بڑھے. عزادارو کس کی مجال تھی کہ عباس کو دیکھنے کے بعد فرات پہ ٹھہر جاتا. اب جو دیکھا کہ عباس اور علی اکبر آ رہے ہیں، تلوار کی تو نوبت ہی نہیں آئی. جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا پورا لشکر گھاٹ چھوڑ کے بھاگ گیا. عباس اور علی اکبر قریب آئے بریر کے، دیکھا سر سے خون بہ رہا ہے، جسم چھلنی ہے تیروں سے، ساتھی چاروں طرف شہید ہوئے پڑے ہیں. بس ایک جملہ کہا عباس نے، بریر یہ تمہارا کیا عالم ہو گیا بریر، اگر پانی لینے آنا ہی تھا تو کم از کم ہم سے کہہ کے آتی، تمہارا یہ عالم نہیں ہوتا. یوں کیسے آگے بریر تم؟ کہ مولا معاف کر دیجئے گا، بغیر اجازت کے آگے مولا مجھ سے سکینہ کا تڑپنا نہ دیکھا گیا. مولا معاف کر دیجئے گا، مجھ سے سکینہ کا تڑپنا نہ دیکھا گیا. مگر مولا مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مولا میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر مولا میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں اس پانی کو خیمے تک نہ پہنچا دوں تو میرا نام بریر نہیں ہے. مولا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اب آپ آ گئے ہیں تو کس کی مجال ہے جو خیمے میں پانی لے جانے سے روک سکے. اب تو مولا یہ پانی پہنچ جائے گا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب سکینہ پیاسی نہ رہیں گی. دائیں جانب ابو الفضل عباس، بائیں جانب علی اکبر، بریر سینے سے مشکیزے کو لگائے ہوئے دربار خیمے تک آئے. در خیمے پہ حسین اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں. آگے بڑھ کے سب سے پہلے بریر کو سینے سے لگایا. زخمی بریر یہ کیا کیا تم نے بریر؟ کہ مولا معاف کر دیجئے مولا مجھ سے سکینہ کا تڑپنا نہ دیکھا گیا. حسین نے سر جھکایا.
آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے. اب جو آنکھوں سے آنسو گرے تو برین نے قدموں کو پکڑ لیا. مولا 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 یہ رونے کا مقام نہیں, مولا خوشی کا مقام ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں مولا, یہ پانی آ گیا. ارے بریر تم نہیں جانتے. حسین نے دل میں کہا ہوگا بریر بڑی محنت سے پانی لائے ہو, بڑا خون بہا کے پانی لائے ہو بریر, مگر تم نہیں جانتے کہ یہ پانی سکینہ نہ پی سکے. یہ پانی سکینہ کے مقدر میں نہیں ہے. عزاداروں بس مجلس تمام ہو رہی ہے, بآواز بلند گریا کر کے ماتم کرو عزاداروں. کہا یہ پانی سکینہ پی لے گی. برائے سمجھ رہے, آواز دی عباس عباس آؤ عباس سکینہ کو پانی پلا دو, عباس بچوں کو پانی پلا دو. مشکیزہ خیمے میں آیا, عباس نے آواز دی سکینہ پانی آ گیا, سکینہ سکینہ پانی آ گیا. عزاداروں سکینہ اور بچے اتنے پیاسے تھے, اتنے پیاسے تھے. اب جو مشکیزے کو دیکھا تو کوزوں کو زمین پہ پھینک دیا, اپنا چلتا ہوا کلیجہ سکینہ نے مشکیزے پہ رکھ دیا. مشکیزے کا تسمہ کھل گیا, سارا پانی بہ گیا. بریر نے منہ پیٹا, ہائے سکینہ, ارے تیری قسمت میں پانی نہ تھا, میں تو بڑا خون بہا کے پانی لے کے آیا. سیعلم الوصل علی لعنت اللہ. پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جتنے مومنین مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جن کا جو روزگار ہے اس روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک علیہ السلام کا, پالنے والے تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ بیمار کربلا کا, جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے عطا فرما کر. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. تو مغفرت کرنے والا غفور رحیم ہے. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ والی بھائی راجی کڑی والے مرحوم کے لیے, اور دوسری سورہ فاتحہ فاطمہ بہن کڑی والا مرحومہ اور مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے.